ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے ایک نوجوان کی طرف سے، کیا میں اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ سید ساجد پاشا قادری، فیمس اسکالر. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ناؤ. سامعین محتشم، بہت سارے حضرات کے من میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جیسے کہ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی قاضی صاحب آتے ہیں یا کوئی معزز شخصیت ہوتی ہے، وہ نکاح پڑھاتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دعا وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا بھی طریقہ ہے، اور یہ خود صحابہ کرام کے دور سے یہ طریقہ بھی چلا آ رہا ہے کہ کسی ایک تیسرے فرد کو، یعنی دونوں کے درمیان کسی ایک تیسرے فرد کو بلایا جاتا اور وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے، خطبہ نکاح پڑھتے، اور جو ہے ان کے حق میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. تو یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے، اور یہ صحابہ کرام کا ہے، بعد والوں کا بھی یہ جو ہے خیر القرون والوں کا بھی جو ہے یہ طریقہ ہے، اس کے بعد اولیاء کرام کا بھی طریقہ ہے، بزرگوں کا بھی جو ہے یہ طریقہ ہے. تو یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، اور اسی طریقے پر عمل کرنا بھی بہتر ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اپنا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے؟ اس کا جواب جو ہے فتاوی ہندیہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہار شریعت میں بھی ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی فقیہ ملت میں بھی ہے. دیگر فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جیسے کہ فقیہ اعظم حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں بہار شریعت حصہ 7 صفحہ نمبر 10 اور 12 میں کہ ایجاب و قبول دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے ہوں، گواہ آزاد عاقل بالغ ہوں، اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنے. بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ غلام کی گواہی سے، اگرچہ مدبر یا مکاتب ہو، اور گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے. یعنی ایجاب و قبول یا تو دو مرد کے سامنے ہو، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ میں جو ہے وہاں پر موجود ہوں، اور وہ بھی آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ بھی جو ہے سنے ہوں، یعنی اسی مجلس میں. جیسا کہ کتب فقہ میں ہے کہ عورت سے کہا کہ تو میری ہو گئی، اس نے کہا ہاں، یا میں تیری ہو گئی، یا عورت سے کہا بعوض اتنے کے، یعنی اتنے مہر کے تو میری عورت ہو جا، اس نے قبول کیا. یا عورت نے مرد سے کہا کہ میں نے تجھ سے اپنی شادی کی، مرد نے قبول کیا. یا مرد نے عورت سے کہا کہ تو نے اپنے کو میری عورت کیا، اس نے کہا کیا. تو ان سب صورتوں میں نکاح ہو جائے گا. یعنی یہ جتنے بھی الفاظ آپ نے بھی سماعت کیے یہ ایجاب و قبول کے الفاظ ہیں. اب ہمارے پاس تو جو عام طور پر سنتے ہیں کہ اتنے مہر میں آپ کو جو ہے ان کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا، اس نے کہا قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا. تو یہ آج اس ماحول میں جو ہے یہ رائج ہے. لیکن یہ جتنے الفاظ آپ نے سنے ہیں ان الفاظ سے بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نکاح ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اپنا نکاح بندہ خود بھی پڑھا سکتا ہے اور ایجاب و قبول بھی کر سکتا ہے، لیکن تیسرے فرد کو رکھنا یہ بہتر ہے، اور تیسرے فرد کو رکھنا یہ اچھا طریقہ ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کا اور بزرگوں کا یہ جو ہے طریقہ ہے. اگر تیسرا فرد نہ بھی ہو دعائے خیر کے لیے یا خطبہ نکاح کے لیے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو خود اتنا قابل ہے کہ وہ یہ تمام کام کو انجام دے سکتا ہے، تو وہ خود بھی یہ چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.